میں نے کبھی سوچا نہیں تھا اللہ کے نزدیک جانے سے میری اتنی لائف چینج ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے زیادہ پیسے مل رہے ہیں، کہ ملٹی ملین ڈالرز کی پارٹنرشپ مل رہی ہیں، اتنی جاب اپرچونیٹیز مل رہی ہیں کہ کہہ رہے ہیں $10,000 آپ کما لو گے ہر مہینے، بس لوگوں کو کال کرنی ہے جو میں پہلے کرتا تھا، لیکن اب ادھر سے مجھے اتنا من نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ رسک مجھے ملا مطلب پیسے، اور بھی بڑا کچھ رسک میں ہوتا ہے سب کچھ۔ کنیکشن اللہ سے کتنا آپ کا اچھا ہے، آپ کی لائف اندر کتنی اچھی ہے، پیس ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے جو لوگوں کو کوچ کیا جو ملٹی ملینئرز ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہے، یس ان کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، لیکن اندر ان کے پاس ڈر ہے کہ کیا میں یہ پیسے کھو نہ دوں۔ تو میرے اندر کوئی ڈر نہیں ہے، میرے اندر کوئی ٹینشن نہیں ہے، کہ فیئر نہیں ہے کہ آگے کیا ہوئے گا، اور گریف نہیں ہے پاس میں کیا ہوا تھا یا غلط ہوا ہے۔ تو جب آپ اللہ کے نزدیک جاتے ہیں، اللہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں جو میرے اولیاء ہیں ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کو گریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب ڈرنا، فیوچر کی فکر نہیں کرنے کی ضرورت، اور پاس کی فکر کرنے کی نہیں ضرورت۔ تو جب آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں، یہ مینیفیسٹیشن، یہ اللہ کے بغیر کرنا، وہ بھول کے اللہ کے ساتھ مینیفیسٹیشن کرتے ہیں، تب وہ کام ہوتا ہے۔ کیونکہ میں نے نوٹس کیا، کیونکہ میں مسلم اور مجھے یہ سب کچھ پتہ ہے، تو اگر میں اللہ کے بغیر چیزیں کرنا شروع کروں نا، یا مینیفیسٹیشن، لا آف اٹریکشن، اس طرح کی چیزیں اللہ کے بغیر، یا میں اپنا بزنس سٹارٹ کروں اللہ کے بغیر کہ میں نے خود ہی یہ کرنا ہے، اللہ کی مجھے ہیلپ نہیں چاہیے، اس طرح کا مائنڈ سیٹ، یا ویسے کہ میں نے سٹارٹ کرنا ہے بزنس، اور یہ نہیں ہے کہ اللہ کی مدد میں مانگ رہا ہوں سنسیئرلی، تو اس طرح جب میں کروں کچھ بھی نہیں فائدہ ہوتا، جتنا مرضی میں ایفرٹ لگا لوں۔ اور میرے حساب سے یہ ہے کیونکہ ہم مسلم ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اللہ ہمیں کرنے نہیں دیتے ان کے بغیر۔ تو جب آپ نوٹس کرتے ہیں کہ آف کورس جو لوگ نان مسلمس ہیں، نان بلیورس ہیں، ان کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک ٹرائل ہے، یہ سب کچھ دنیا ایک ٹرائل ہے، تو آخر میں آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو ادھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو مسلمز ہیں ان میں ہم نے دیکھنا کیا ہم چینجز لا سکتے ہیں، اور ہم ان کی آگے کس طرح جا سکتے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ کوالٹیز دی ہوئی ہیں، کمپٹیشن، کہ ہم نے ان سے آگے نکلنا ہے۔ کیسے؟ ریلیجس وائز، یہ ریلیجس وائز کمپٹیشن ہے، تو یہ بری نہیں چیز، اچھی چیز ہے کہ ریلیجس کمپٹیشن ہونا چاہیے، کہ ہم نے اللہ کے اور نزدیک جانا ہے، ان سے بھی زیادہ، ان سے بھی زیادہ۔ تو جب آپ سن کو ہیٹ کرتے ہیں، کیونکہ جتنا آپ سن کرتے ہیں اتنا آپ دور اللہ کے ہوتے ہیں، اور آف کورس یہ نہیں میں کہہ رہا میں پرفیکٹ ہوں، میں سن کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد میں استغفار کرتا ہوں، اور میں ٹرائی کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں وہ سن نہ کروں، کیونکہ جتنا آپ سن کرتے ہیں اتنا آپ دور ہوتے ہیں اللہ کے، جتنا آپ اللہ کے دور ہوتے ہیں ایز اے مسلم، اتنی آپ کی دعائیں آپ سے دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے ایکچولی نوٹس کیا ہے، جتنا آپ اللہ کے دور ہیں اتنی دور آپ کی دعائیں ہیں، اتنی نہیں آپ کو دعائیں ملنی، کیونکہ آپ جتنا سن کرتے ہیں اتنا دور اللہ کے ہوتے رہتے ہیں، اتنی آپ کی دعائیں ہوتی رہتی ہیں آپ سے۔ تو اس لیے استغفار کرنا چاہیے کہ آپ کے جو سنز ہیں وہ ریموو ہو جائیں، اور آگے آپ سن نہ کریں، کیونکہ جو آپ گناہ کرتے ہیں نا، وہ پوائزن جو ہوتا نہیں ہے، زہر، اس سے بھی خطرناک ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہوتا اس کے کانسیکوینسز گناہ کرنے کے، کہ مطلب اگر آپ گناہ کرتے ہیں، فار ایوری گناہ دیر از اے پنشمنٹ، آپ کو پنش ملے گی فار ایوری گناہ، لیکن زیادہ تر پھر کیوں سن کرتے ہیں؟ مجھے بڑا فنی ایک کامنٹ آیا، یار ہم تو ہیومنس ہیں، ہمیں تو ہم سن روک نہیں سکتے، ہمیں سن کرنے ہی چاہیے۔ میں کہا یہ کیا آپ کہہ رہے ہو؟ اللہ نے ہمیں بنایا تھا جب ہم بیبی تھے، ہم سن لیس تھے، ہم پیور تھے، اس لیے ساروں کو پسند ہیں بچے، لیکن ہیز دے گرو اپ، وہ ان کی نفس پیدا ہوتی ہے، ان کو ایکسٹرنلی جو لوگ ہیں ان کو پھر چیزیں دکھاتے ہیں، چیزیں سنتے ہیں، چیزیں سمجھتے ہیں، ایکسٹرنلی پھر ان کا خراب ہوتا ہے، اندر تو وہ پیدا ہی پیور ہوتے ہیں، دنیا ان کو اس طرح بنا لیتی ہے۔ اللہ نے پیور ہمیں بنایا ہے، تو ہمارا کام ہے کہ ہمیں پھر سے بچہ بننا پڑے گا، مطلب وہ پیور بننا پڑے گا جس طرح بچے ہوتے ہیں۔
اور وہ میں یہ نہیں کہہ رہا بہت آسان ہے, یو لٹرلی ہیو ٹو ریموو یور ایگو, فنا ریچ کرنا پڑے گا. جس طرح ایک بچہ اس کے پاس اتنی نفس نہیں ہوتی, وہ اتنا ایگو نہیں اس کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے نفس. ہیز دے گرو اپ دین ان کی نفس ڈیولپ ہوتی ہے, مطلب ایگو, ان کا ایروگنس. ہاؤ؟ دنیا کی وجہ سے, جو وہ جس طرح وہ جیسے وہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا ان کو بتا رہی ہے, پھر ان کا اس طرح کا ہو جاتا ہے. تو ہم سن لیس بن سکتے ہیں, ہم پرفیکٹ بن سکتے ہیں, لیکن اللہ کے بغیر نہیں بن سکتے, اللہ کے ساتھ بن سکتے ہیں. کیونکہ اللہ کہتے ہیں جو ہمارے پاتھ میں آنا چاہتا ہے نا یا آ رہا ہے, تو ہم ان کو سورلی گائیڈ کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ پرفیکٹ ہوئیں, سن لیس ہوئیں, تو اللہ آپ کو گائیڈ کریں گے. سورلی لکھا ہے, پرامس ہے ایک. تو اللہ آپ کو گائیڈ کریں گے, اور اللہ آپ کو گائیڈ کریں گے. کون ہے اللہ؟ سب سے ہولی, سب سے پیور. کیونکہ میں نے ایک جگہ دیکھا تھا, ایک ریلیجیس بک, الحمدللہ بہت اچھی ریلیجیس بکس ہیں جو میں پڑھتا ہوں, اور بہت ڈیپ لیول ہے, تو آپ کو پہلے بیسک جانا پڑتا ہے پھر اس طرح. لیکن ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک پارٹیکل بھی ہے نا ڈارکنیس کا, وہ ساری جو لائٹ ہے نا آپ کی ختم کر دیتا ہے. ایک بھی پارٹیکل مل گیا آپ کی ڈارکنیس کا, تو ساری جو آپ کی لائٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی سن ہے نا, چھوٹا سا بھی, تو وہ سارا جو آپ کی اچھی چیزیں نا رائچس نے وہ ختم کر دیتا ہے. اور آپ کو ایک حدیث بتاؤں گا اس کے بعد. اور ایک اور جگہ لکھا تھا کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی ایروگنس ہوئے, یا سیلف کنسیسڈ ہوئے, یا سلاٹفل ہوئے آپ تھوڑا سا بھی, تو آپ ایکسیپٹڈ ورڈ ہی نہیں ہے, آپ ایکسیپٹ ہوئیں اللہ سے. آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا اللہ سے, آپ اللہ کے دوست نہیں بن سکتے. ایون اف یو ہیو آؤنس آف ایروگینس, سیلف کنسیسڈ, سلاٹفلنس, اور اس طرح کی غلط چیزیں. اور آپ سمجھیں کہ سب سے پہلے جو گناہ تھا وہ کیا تھا جس سے اللہ نے اس کو دور کر دیا؟ وہ شیطان تھا. کیوں؟ اس کے پاس ایروگنس تھا. سب سے جو گناہ پہلے جو کس نے کیا تھا وہ تھا ایروگنس. تو اللہ ہیٹس ایروگنس, بہت زیادہ ہیٹ کرتے ہیں اللہ ایروگنس. اور حدیث میں ایک لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بھی گرین جو ہوتا نہیں ہے, جو گرین, ایون اف یو ہیو اے گرین آف پرائڈ ان یور ہارٹ, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو انٹر ہیون. آپ ہیون کے اندر نہیں جا سکتے اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی پرائڈ کا پارٹیکل ہوئے. یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ سچ ہے. تو اس لیے جب آپ بند ہی کر دیتے ہیں وہ ڈور کہ ہاں ہم سن لیس نہیں بن سکتے کیونکہ بہت مشکل ہے, یہاں ہو ہی نہیں سکتا. کس نے کہا ہے آپ کو نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے کہا ہے یو آر بیسٹ آف دا کریشنس. تو آپ ہو سکتے ہیں اللہ کی ہیلپ کی وجہ سے, کیونکہ بہت مشکل ہے لیکن ہو سکتے ہیں اگر آپ اسٹرائیو کرتے ہیں. کیونکہ 3 اسٹیجز آف نفس ہیں. ایک ہے نفس امارہ جو آپ کو غلط کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے کہ ہاں یہ کرو وہ کرو, آپ کرتے ہیں اور آپ کو کوئی غلط فیل نہیں ہوتا. دوسری ہے جو آپ غلط کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں اور آپ چینج ہونا چاہتے ہیں, اور اللہ کہتے ہیں یہ والی اسٹیج میں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. اور تھرڈ ہے جو ہے پیسفل نفس, لطمئنہ, لگتا نفس سے لطمئنہ, دا پیسفل نفس. کہ ادھر اب پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا جو شیطان ہے نا, جو شیطان ہے وہ ساروں کے بلڈ سٹریم میں ہوتا ہے, رن ہو رہا ہوتا ہے. اور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پوچھا کہ آپ کے بھی؟ وہ کہتے ہیں ہاں, لیکن میرا یہ فرق ہے جو میرا مسلم ہے, جو میرا شیطان ہے وہ مسلم بن گیا. اور یہ ہے جب آپ پیسفل نفس میں پہنچ جاتے ہیں, اور تب اتنا بیوٹیفل ہوتا ہے کہ آپ کو روح القدس جو ہولی اسپرٹ ہوتی ہے, جو اللہ کہتے ہیں وی بریتھ ٹو یو ود آور اون اسپرٹ. جو لوگ رائچس ہیں, نیک پاک ہیں, پرفیکٹ ہیں, جو اللہ کی ہیلپ سے ہوتے ہیں, تو اللہ آپ کو ہولی اسپرٹ دیتے ہیں فرام ہز اون اسپرٹ. تو آپ سوچ سکتے ہیں آپ کیا بن سکتے ہیں پھر.
آپ نہیں پھر ہوئیں گے, آپ ہے ہی نہیں ہیں تب, کیونکہ فنا ہو گیا ہے آپ کا. تو جب آپ میریکلز آپ کی لائف میں ہوتے ہیں, وہ آپ نہیں کرتے, وہ اللہ کرتے ہیں. جس طرح قرآن میں لکھا ہے, اٹ از ناٹ یو تھرو but اللہ. اور ایک حدیث میں ہے کہ جب میں آپ کو پیار کرنے شروع ہو جاتا ہوں, آپ کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے آپ گریپس کرتے ہیں, آئیز جس سے آپ دیکھتے ہیں, فیٹ جس سے آپ واک کرتے ہیں. اور ایک ریلیجیس بک میں پڑھا تھا, اینڈ آلسو یور ٹھنگ, جس سے آپ بولتے ہیں. تو بہت بیوٹیفل ہے. اللہ ہمیں ایگزامپل دے رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے جب آپ کو یہ ہو گیا. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی اسکول میں کوئی نہیں گئے, کوئی ٹیچر نہیں تھی ان کے پاس, کبھی بھی نہیں, لکھ نہیں سکتے تھے, پڑھ نہیں سکتے تھے, لیکن دیکھیں اتنی اچھا اللہ نے ان کو قرآن دے دیا کہ ابھی تک قرآن کو کوئی ہرا نہیں سکا. اور آپ بہت اور چیزیں, لیکن آپ سمجھ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تو پھر آپ وہ والی کوالٹیز آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ فالو کرتے ہیں پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پرفیکٹلی, تو آپ وہ مرر بن جاتے ہیں وہ کوالٹیز کے جو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. اور آف کورس میں یہ نہیں کہہ رہا بہت آسان ہے, میں تو سارا کر سکتے, لیکن میں یہ والی جانا چاہتا ہوں, یہ والی روڈ میں, کیونکہ میں نے اپنی لائف میں خود ہی دیکھا ہے کہ بہت میریکلز ہو رہی ہیں میری لائف میں, اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے وہ کرا, اللہ کر رہے ہیں. اور سلولی اللہ مجھے بتا رہے ہیں کون سی بکس پڑھو, اندر سے آتا ہے دل کے, یا یہ کرو, ادھر جاؤ, ادھر جاؤ, اور کچھ ہو جاتا ہے, میریکلز ہو جاتے ہیں. اور وہ میری لائف میں میریکلز بھی نہیں ہیں, کیونکہ اب وہ نارمل ہیں. تو جب آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں, اللہ کو ریممبر کرتے ہیں, اللہ کہتے ہیں میں آپ کو یاد کرتا ہوں پھر, اور اللہ آپ کو خود ہی گائیڈ کرتے ہیں. پھر آپ تھوڑا سا بھی بس قدم لے کے آتے ہیں اللہ کے پاس, اللہ آپ کے پاس بھاگ کے آتے ہیں, اس سے بھی زیادہ سپیڈ میں جس سے آپ واک کرتے ہیں. کیونکہ اللہ چاہتے ہیں, یہی آپ کا پرپس ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارا پرپس کیا ہے, آپ کا پرپس ہے اللہ کو ورشپ کرنا. لا الہ الا اللہ, there is none worthy of worship except اللہ, بس اللہ کو ورشپ کریں. لیکن اگر آپ ایگو کو اپنے ورشپ کرتے ہیں, جب آپ سن کرتے ہیں, جب آپ غلط چیزیں کرتے ہیں, تو آپ ورشپ کریں اپنے نفس کو, آپ اللہ کو نہیں ورشپ کریں. جب آپ ورشپ کرتے ہیں دنیا کو, مٹیریلسٹک ڈیزائرز, جب دنیا آپ کو بینک اکاؤنٹ اپنا دکھاتی ہے, اور آپ کہتے ہیں یار یہ زیرو ہے, اور آپ بہت نیگیٹو فیل کرتے ہیں, آپ ورشپ کریں دنیا کو. جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ اور نماز کا ٹائم ہے تو آپ نماز نہیں پڑھتے, تو آپ اپنی فیملی کو ورشپ کر رہے ہیں. اور اللہ نے ایک ورس میں قرآن میں لکھا ہے کہ اگر آپ اپنی مٹیریلسٹک جو چیزیں آپ نے جو پراپرٹی اپنی بنا لی ہے, آپ کے بچے, آپ کی فیملی, آپ کا سیلف, اگر آپ ان کو اللہ کے اوپر رکھتے ہیں, تو پھر اللہ آپ کو دکھائیں گے وہ کیا چیز ہے. مطلب اللہ آپ کو پھر ٹرائلز میں بھیجیں گے, پریپریشن کریں گے کہ یار مجھے بس اوپر رکھو, کیونکہ وہی ہے آپ کی سالویشن, ادھر ہی ہے. تو اس لیے میں بہت فوکس کر رہا ہوں کہ میری لائف میں بس اللہ ہوئیں, باقی سب کچھ ہوئے کہ ڈیڈ ہے سب کچھ, اور کچھ نظر ہی نہیں مجھے آ رہا. میں نے بس ایک اینک پہنی ہے جدھر بس اللہ نظر آ رہے ہیں. اور it's not easy, میں آپ کو بھی بتا دوں, it's not easy. You have to literally fight yourself. آپ کے اندر جو نفس ہے اس سے آپ کو فائٹ کرنا پڑے گا, جس طرح ایکچوئل جہاد کرنا پڑے گا. اپنی نفس سے فائٹ کرنی پڑے گی, لٹرلی بیٹل ہے یہ. تو it's not easy. بہت تھوڑے لوگ ہیں اس روڈ میں, کوئی بھی نہیں ہے. انگلیوں میں آپ گن سکتے ہیں ان لوگوں کو, لیکن جو ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بلیسنگز مل رہی ہیں. اللہ ان کے ساتھ ہے. تو اگر پوری دنیا بھی ان کے اگینسٹ ہے نا, تو اللہ ان کو بچا لیں گے. پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں, ایگزامپل ہیں وہ. پرافٹس کو دیکھ لیں, ایگزامپل ہیں وہ. تو اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ لوگ کہتے ہیں یار ہمیں جاب چاہیے, ہمیں شادی نہیں ہو رہی,
ہمیں مشکلات سے لائف میں ڈیپٹ ہے یہ وہ ادھر فوکس کری جائیں گے تو وہ نیگیٹیوٹی میں آپ فوکس کریں, لیک میں فوکس کریں تو کیا ہوئے گا, آپ کو اور لیک ملے گی. لیکن اللہ پہ فوکس کریں, وہ کون ہے؟ دا پرووائڈر, ناٹ اے پرووائڈر, دا پرووائڈر, مطلب وہی ہیں پرووائڈ کرتے. اور دنیا کے لیے نا اللہ کو ورشپ کرنا, کیونکہ اللہ کہتے ہیں اگر یہ دنیا چاہیے تو آپ کو دنیا مل جائے گی, لیکن آخرہ میں آپ کے لیے کوئی شیئر نہیں ہے. تو میں یہ دنیا کے لیے نہیں دعائیں کرتا, میں اب دعا کرتا بھی نہیں دنیا کے لیے, یا اللہ مجھے اتنے پیسے دو یہ دے دو. میں بس کہتا ہوں اللہ مجھے اپنا دوست بنا لو, کیونکہ اگر وہ ہو گیا تو آپ کو یہ سب کچھ ویسے ہی مل جائے گا. حدیث میں لکھا ہوا ہے یہ. تو اگر آپ ادھر تک آ گئے ہیں کامنٹس میں لکھتے ہیں مائی اونلی پرپس از اللہ. اللہ حافظ.